بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ المعضل یہ تیسری قسم ہے ان اقسام میں سے جس میں کہ حدیث کی سند میں راویوں کے گرنے کی وجہ سے جو حدیث میں ڈیفیکٹ پڑتا ہے اور حدیث میں نقص آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سند میں راوی کے گرنے کی وجہ سے جو ہے حدیث ضعیف ہو گئی۔ اب اس کی پہلے ہم نے دو اقسام پڑھ لیں۔ معلق، جس میں کیا ہوتا ہے کہ مصنف والی طرف سے، یعنی امام بخاری ہیں تو امام بخاری کے استاذ ہوں گے یا پوری سند کو وہ گرا دیں گے تو معلق ہو جائے گی۔ مرسل سے مراد صحابی کا واسطہ گر جائے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اب یہ تیسری چیز ہے، یہ معضل۔ معضل عربی زبان میں اعضل سے ہے۔ اعضل کا مطلب ہے کسی چیز کا سخت ہو جانا، مشکل ہو جانا، تنگ ہو جانا۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہے علوم الحدیث میں ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، یعنی سند میں شروع سے آخر سے درمیان سے کہیں بھی اگر دو یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے گر جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ روایت معضل ہو گئی۔ یعنی کہیں سے بھی سند میں کہیں سے بھی اگر دو راوی یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے گر گئے تو اس روایت کو معضل کہتے ہیں۔ اب اس کی نیچے مثال ہے جس کو امام حاکم روایت کر رہے ہیں اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں، اور اپنی سند سے الی القعنبی عن مالک انہ بلغ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں اس حدیث میں امام مالک رحمہ اللہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، یعنی امام مالک کی تو obvious سی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے بھی ہیں کہ انہ بلغہ، اور یہ ان کے ہاں امام مالک کے ہاں موطا میں خاص اصطلاح ہے۔ تو امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان جو ہے راوی جو ہیں ایک سے زیادہ حذف ہوئے، اور یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف، یعنی جو غلام ہے اس کو کھانا اور اس کو پہنانا یعنی کپڑے وغیرہ عرف کے مطابق اس کو دینے چاہیے، یعنی جو جس طرح کے عام طور پہ پہنائے جاتے ہیں ان کو دیے جائیں اور اچھے طریقے سے۔ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، اور اس کو طاقت کے مطابق اس پر کام ڈالنا چاہیے۔ اب امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک نے بیان کی ہے موطا میں، لیکن انہوں نے معضل بیان کیا، یعنی دو راوی امام مالک کے درمیان اور ابو ہریرہ کے درمیان اکٹھے گر گئے، اور پھر بتایا کہ یہ موطا کے علاوہ اس کو حدیث کو روایت کیا گیا، اور اس میں یہ حدیث کی سند اس طرح ہے کچھ عن مالک عن محمد ابن عجلان عن ابیہ، یعنی محمد اور ان کے جو والد ہیں عجلان، یہ دو راوی مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے گرے ہوئے تھے۔ تو ایسی روایت جس کی سند میں دو راوی اکٹھے گر گئے یا دو سے زیادہ گرے ہوئے ہیں تو اس کو بھی معضل کہتے ہیں۔ تو معضل کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ اشد حال من المرسل اور معلق ہے۔ یعنی معلق میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پوری سند ہی اڑی ہوتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں اس کے اپنی اپنی اصطلاحات ہیں جس کو بیان کیا گیا۔ لیکن منقطع اور مرسل جس میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا اور اس کی جو ہے شروط ہم نے ذکر کی ہیں، اور منقطع جس میں عام کوئی بھی انقطاع پایا جائے، کوئی بھی راوی کسی طرح بھی گرا ہوا ہو تو اس کو انقطاع کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی انقطاع میں سے یہ معضل جس میں دو اکٹھے راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو سند میں دو یا دو سے زیادہ راوی اگر گرے ہوں تو یہ بہت شدید ضعف ہوتا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اب یہ بعض صورتوں میں معلق کے متعلق ہو جاتا ہے، معلق کے مطابق بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات میں اس سے الگ بھی اور مختلف بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر شروع سے سند کے شروع سے، یعنی امام بخاری جو اپنے استاد کو ذکر کر رہے ہیں، اگر شروع سے دو راوی اکٹھے گر گئے تو اس کو معلق بھی کہیں گے اور معضل بھی کہیں گے۔ یعنی معضل اس لحاظ سے کہ دو راوی اکٹھے گرے ہوئے ہیں، اور معلق اس لحاظ سے کہ سند کے شروع سے گرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر درمیان سے گرے ہوئے ہیں تو اس کو معلق نہیں کہیں گے، معضل کہیں گے، اور اسی طرح اس کی تقسیم ایک بنائی ہوئی۔ معضل کے بارے میں کہتے ہیں امام سیوطی کہ معضل منقطع اور مرسل روایتوں میں کی روایتیں جو سی ہیں، یعنی ان تین قسم کی روایتیں اکثر اوقات آپ کو کتاب السنن
یہ امام سعید ابن المنصور کی جو ہے کتاب ہے، کتاب السنن کے نام سے. تو یہ اس میں زیادہ تر معضل یا منقطع یا مرسل روایتیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح ابن ابی دنیا کی کتب ہیں، حدیث کی کتب، اس میں زیادہ تر آپ کو معضل یا منقطع یا مرسل روایتیں ملیں گی. یہ ہو گئی بنیادی طور پر معضل کی بحث.